اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ معزز سامعین کرام، جو ماہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہیں، جس ماہ کے اوقات و لمحات کو ہم گزار رہے ہیں، اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینے بنائے، لیکن کچھ ماہ کو افضل اور عظمت و حرمت والا قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 رہی ہے، لیکن 4 ماہ ان میں سے افضل اور عظمت و حرمت والا ہے، انہی میں سے محرم الحرام بھی ہے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو، جسے ہم اور آپ عاشورہ کے نام سے جانتے ہیں، ابتدائی اسلام میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے کو فرض کیا تو عاشورے کے روزے کی فرضیت کو ساقط کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر عاشورے کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ وامر بصیامہ فقالوا یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان العام المقبل ان شاء اللہ صمنا اليوم التاسع قال فلم یأتی العام المقبل حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے اور اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو روزے کا حکم دیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال قبل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دن ہے جس کے اندر یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں اور اس دن کی عظمت اور تعظیم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں تو ایک اور روزہ رکھ لوں گا تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال حیات سے نہ رہ سکے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ جو شخص عاشورے کے دن کا روزہ رکھتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کی گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے سلسلے میں ترغیب دلائی اور یہ ارشاد فرمایا، چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنہ، کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر نفقہ کے سلسلے میں وسعت پیدا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے ساتھ وسعت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کے اندر ہمیں کیا کیا حکم دیا ہے، ہمیں کن کاموں کو کرنے کو کہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ آئی کہ ہم عاشورہ کے دن روزہ رکھیں۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا 3 طریقہ ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ 9ویں کو بھی روزہ رکھیں، 10ویں کو بھی روزہ رکھیں اور 11ویں کو بھی روزہ رکھیں۔ اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ 9ویں اور 10ویں رکھیں یا 10ویں یا 11ویں رکھیں، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرا درجہ یہ بیان کیا ہے کہ صرف کم از کم آپ عاشورہ یعنی 10ویں تاریخ کو ہی روزہ رکھ لیں۔ ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کو کہا جاتا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے۔ سب سے پہلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اسلامی مہینے کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، جس طریقے سے تاجر حضرات جب اپنی تجارت کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں، تو اس کے اندر اپنے دل کے اندر یہ عزم کرتے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ان کاموں کو کریں گے جو ہماری تجارت کے لیے مفید ہو، ہم ان کاموں کو ترک کر دیں گے جو ہماری تجارت کے لیے نقصان دہ ہو۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ سال کا آغاز ہے، ہمیں دل کے اندر یہ عزم کرنی چاہیے، یہ ارادہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کو کہا ہے ہم انہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے ہم ان سے رک جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے اوامر کو ہم بجا لائیں گے، اللہ تعالیٰ کے منہیات کو ہم ترک کر دیں گے، شریعت اسلامیہ کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے۔ تو سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر عزم کریں، ارادہ کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جس طریقے سے یہ مہینہ اسلامی آغاز کا
اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ دوسرے نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو یہ سال کے اختتام پر آتا ہے۔ جس طریقے سے تاجر حضرات جب اپنی دکان کو بند کر لیتے ہیں تو اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ آج ہم نے پورے دن کتنا کمایا، کتنا ہمیں نفع ملا، کتنا ہمیں نقصان ہوا۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ محرم الحرام کا مہینہ جو اختتام پر آیا ہے ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، ہم غور کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پچھلے اوقات کے اندر، پچھلے سالوں کے اندر، پچھلی زندگی کے اندر ہم نے کتنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارا ہے۔ اگر ہم نے ان افعال کو انجام دیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانی چاہیے۔ اور اگر ہم نے ایسے افعال کو بھول چوک کے اندر، لاپرواہی کے اندر، سستی کے اندر اگر کر لیا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق نہیں ہے، تو ہمیں اس پر توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنی چاہیے۔ اس مہینے کے اندر حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کر لو، اپنا جائزہ لے لو قبل اس سے کہ آپ کا حساب لے لیا جائے، آپ کے حساب کا وقت آ جائے۔ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار نہیں دیں گے۔